اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، زہار یعنی کوئی بندہ کوئی خاوند اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ انت علیہ کظہر امی، یا یوں کہہ دے کہ انت علیہ کبطن امی، یا یوں کہہ دے کہ انت علیہ کفخذ امی، اس طرح کے مطلب تشبیہات دے دے کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو اللہ کریم فرماتے ما ہن امہاتہم، اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دینے سے بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی، کیونکہ ان امہاتہم، کیونکہ ان کی حقیقی مائیں تو وہ ہوتی ہیں الا اللائی ولدنہم، کیونکہ ان کی حقیقی مائیں زہار کرنے والوں کی حقیقی مائیں تو صرف وہی ہوتی ہیں جو ان کو پیدا کرتی ہیں، جو ان کو جنم دیتی ہیں، صرف وہی حقیقی مائیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ مائیں ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ہوتا ہے، وہ مائیں ہوتی ہیں۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیویاں حقیقی ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ، آگے بولو، لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، لَيَقُولُونَ مُنكَرًا، یہ ناپسندیدہ بات بول رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں بول رہے، وَزُورًا، جھوٹی بات بول رہے ہیں۔ جب یہ جھوٹی بات بول رہے ہیں اور ناپسندیدہ بات بول رہے ہیں تو جھوٹی بات بولنے کی وجہ سے اور ناپسندیدہ بات بولنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے۔ جب گناہگار ٹھہرے تو اللہ کریم وَإِنَّ اللَّهَ، اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر اللہ ان کو ان کے اس گناہ پر معافی کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کریم یہ حکم دے رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ، اور اللہ کریم جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے سے اس طرح کی غلطی ہو بھی جائے تو وہ گناہ کا کام کر بھی لے تو اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کریم معاف فرما دیں گے، مغفرت کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیویوں کو ماں کہنے سے حقیقی مائیں نہیں بن جاتی۔ جو اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اس کو چاہیے اپنے گناہوں کی کیا کرے، توبہ کر لے۔ آگے پھر اللہ کریم نے زہار کا کفارہ بتایا کہ جو بندہ پھر دوبارہ اس کی خواہش ہے کہ میں دوبارہ اپنا گھر بسا لوں، کوئی ایسی تکنیک ہو جائے کہ جس سے میرا گھر دوبارہ آباد ہو جائے تو پھر وہ اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا کہی ہوئی باتوں سے یعودون واپس پلٹنا چاہتے ہیں، وہ یوں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر دوبارہ
آباد ہو جائے، بس جائے، تو پھر اس کے سامنے 3 طرح کے آپشن ہیں، ان میں سے کسی ایک چوائس کو چن لے تو پھر اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ نمبر 1 اللہ کریم فرماتے فتحریر رقبۃ، کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس غلام کے اندر دونوں طرح کے غلام شامل۔ کیا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، بچی ہو جوان ہو بوڑھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے۔ وہ جو ہے تحریر رقبۃ، پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے اپنا گھر آباد کرنا تو غلام آزاد کرنے کے بعد اپنا گھر آباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے من قبل ان یتماسا، غلام آزاد کرنے سے پہلے ان یتماسا، غلام آزاد کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا، اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بوسو کنار بھی نہیں کر سکتا، ہاں ان کے ساتھ جماع بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غلام آزاد کرنے سے پہلے جب آزاد کر لے تو پھر اس کے بعد اپنا گھر آباد کر سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالکم توعظون بہ، کیا یہ جو حکم ہے اللہ کریم اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ وہ نصیحت کیا؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کے کام تم نے نہیں کرنے، اس طرح کے کام تم نے نہیں کرنے۔ اگر تم سے ہو بھی گیا ہے تو پھر نصیحت یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کے بعد پھر تم اپنا گھر آباد کر سکتے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال جو تم کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرنا شروع کر دے کہ غلام تو ویسے بھی آزاد کر رہا ہوں، آزاد کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ میل جوڑ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے کہ ویسے آزاد تو کر رہا ہوں لیکن کیا نہیں، اس سے پہلے یہ کام شروع کر دے، اللہ کریم نے اسے منع فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خبیر، میں باخبر ہوں ہر چیز سے، اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ یہ پہلا آپشن۔ اگر کوئی بندہ اس پہلے آپشن پہ عمل نہیں کر سکتا، غریب ہے نہیں ہو سکتا اس میں عمل، یا آج کل کے زمانے میں جس طرح یہ غلام اور باندھی کا رواج ہی نہیں رہا، یہ ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو گھر تو آباد کرنا چاہتا ہے، پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ آگے مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو بندہ غلام نہ پائے، وہ غریب ہونے کی وجہ سے، نادار ہونے کی وجہ سے، فقیر ہونے کی وجہ سے، یا جیسے آج کل کے زمانے میں نہیں ملتے، اس صورتحال کے اندر پھر کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ من قبل ان یتماسا، کہ 2 مہینے کے روزے رکھ
قبلی، اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو چھوئے، بوسو کنار کرے، قریب جائے، جمع کرے، اس سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ان 2 مہینوں کے روزوں کے اندر رمضان کا مہینہ شامل نہیں ہوگا۔ رمضان کے تو الگ سے روزے فرض ہیں، رمضان کے تو الگ سے روزے فرض ہیں، الگ مستقل طور پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ کے بعد دیگرے روزے رکھے۔ ہاں ہم جو روز کیا کرے، روزے رکھے، اور ان لگاتار 2 مہینوں کے روزوں کے اندر عید کے دن بھی نہیں آنے چاہیے، یعنی ایسے دن بیچ میں نہیں آ جائے کہ جن کے اندر روزہ رکھنا اللہ کریم کی طرف سے منع ہو، وہ دن بھی بیچ میں نہیں آنے چاہیے۔ ایسے 2 مہینوں کا انتخاب کرے کہ جن کے اندر مسلسل لگاتار روزے رکھتا ہی جائے، ان کے بیچ میں جب تک مسلسل 2 مہینے کے روزے پورے نہ ہو جائیں تب تک اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، وہ مسلسل لگاتار 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اللہ کریم نے تیسرا آپشن یہ بھی دیا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو بندہ مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کی مرضی کے 60 مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھلا دے، یا کوئی ایک مسکین کو پکڑ لے 60 دن تک اس کو کھلاتا رہے، مسلسل روز کے 2 ٹائم کا کھانا، وہ اس کی اپنی ہی مرضی۔ یہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں، بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ 3 طرح کے آپشن، پہلا تحریر رقبہ، 3 غلام کو آزاد کر کے اس کے بعد اپنا گھر آباد کر سکتے ہو۔ نمبر 2، اگر غلام نہیں پا سکتے تو پھر دوسرا آپشن، ہاں مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ لو، اس کے بعد پھر اپنے گھر کو آباد کر لو۔ تیسرا آپشن اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر مسلسل جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس کے بعد اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہو۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ذالک، یہ حکم یہ کفارہ ظہار کا حکم اللہ کریم نے فرمایا اس لیے دیا لتؤمنوا باللہ، آگے ورسول، اللہ کریم نے فرمایا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کریم کی حدیں ہیں، یہ اللہ کریم کے احکام ہیں، یہ کفارہ ظہار جو ہے یہ بھی اللہ کریم کا حکم ہے۔ ہاں جو بندہ اللہ کے اس حکم کے اندر خلاف ورزی کرے گا، حد کو پار کرے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ٹھہرے گا۔ ہاں جو بندہ اللہ کریم پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے حدود پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ کافر اور مشرک ٹھہرا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت